الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کے خاتمے کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان آیات کا ایک بڑا حصہ میں نے پڑھ دیا تھا اور ان کا ترجمہ بھی کر دیا تھا۔ یہ بات اس باب کی ابتدا میں واضح کر دی گئی تھی کہ اس کی صورتیں اتمام حجت کے مرحلے میں نازل ہوئی ہیں، چنانچہ استدلال بھی ہوتا ہے، تنبیہ بھی ہوتی ہے، انذار بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس میں صاف نظر آتا ہے کہ فیصلے کا وقت قریب آ رہا ہے، آخری بات کی جا رہی ہے۔ ان صورتوں کے مخاطبین کی حیثیت قریش کو حاصل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، ام القریٰ مکہ اور اس کے گرد و رواح میں رہنے والوں کو انذار کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں بھی بالکل یہی اسلوب ہے، اور بات وہاں پہنچ گئی ہے جہاں انہیں بتا دیا گیا ہے کہ پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ اتمام حجت کے مرحلے کا انداز ہے، اور فرمایا ہے کہ انہیں بتا دو کہ جب وہ دن آ جاتا ہے جس میں ہماری عدالت فیصلہ سنایا کرتی ہے، تو جانتے ہو کہ اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم اپنے رسولوں کو بھی بچا لیتے ہیں اور ان کو بھی جو ان پر ایمان لائے ہوں، اور یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کو بچا لیں، یہ ہمارا قانون ہے، یہ نتیجہ لازماً نکل کے رہتا ہے۔ لیکن جو منکرین ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی تاریخ ہم تمہیں سنا چکے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچی تو اب گویا ان سے رخ پھیر کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ ابھی آخری باتیں ان کے سامنے رکھ دو۔ وہ آخری باتیں کیا ہیں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں میرے دین کے بارے میں اگر اب بھی شک میں ہو، یعنی کوئی تذبذب ہے، کوئی تردد ہے، ابھی بھی خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی مصالحت کر لوں گا، تو صاف صاف سن لو۔ کیا سن لو؟ کہ تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو میں انہیں نہیں پوچھتا۔ یعنی میری دعوت توحید کی دعوت ہے، میں اللہ کے سوا کسی کو معبود بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں جب یہ مرحلہ آتا ہے تو اس میں اسی طرح برات کی جاتی ہے۔ برات کا مضمون، یعنی میرا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے دین سے، تمہاری روایات سے، جتنی بات واضح کرنی تھی وہ میں نے کر دی، آخری کوشش کر چکا ہوں۔ اب میں صاف صاف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لکم دینکم ولی دین، یہ برات کا مضمون ہے، اور اس کی سب سے زیادہ نمایاں اور جامع مثال سورہ کافرون ہے، جس میں اسی آخری مرحلے میں دہرا کر فرمایا ہے کہ نہ اب اس کا کوئی امکان ہے کہ میں تمہارے معبودوں کو کوئی اہمیت دوں گا، اور مجھ پر بھی واضح ہو گیا ہے کہ تم بھی تنہا اللہ کو پوجنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہی مضمون ہے، لوگوں میرے دین کے بارے میں اگر اب بھی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو میں انہیں نہیں پوچھتا۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، بلکہ اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ یہ نہایت ہی عمدہ اسلوب میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی طرف توجہ دلائی ہے جو انذار کا موضوع بنتا ہے۔ دنیا میں جی رہے ہیں، جیسی بھی زندگی ہے، لیکن کیا یہ موت طبعی قانون کے تحت ہمارے خاتمے کا اعلان ہے؟ یعنی کیا یہ چیز اس طرح آتی ہے کہ ہر چیز اپنے ایک قاعدے پر چل رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ
اس میں اگر کوئی انجن ہے جو اسے چلا رہا ہے تو اس کی عمر پوری ہو گئی. نہیں، یہ موت تو اللہ کے اذن، اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے سے آتی ہے. بچے کو بھی آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے. تو جب موت وہ دیتا ہے تو یہ موت عبث نہیں ہو سکتی، بے معنی نہیں ہو سکتی. پھر اس کا کچھ مطلب ہے، اور وہ مطلب کیا ہے وہ میں نے آگے کھول دیا ہے. بلکہ اس اللہ کو پوچھتا ہے جو تمہیں موت دیتا ہے کہ جواب دہی کے لیے اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ. یہ موت اس لیے رکھی گئی ہے کہ دنیا کے اس کارخانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نتیجہ خیز بنایا جائے. تو ارشاد ہوا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے اللہ کی طرف سے اس زندگی میں کیا حکم دیا گیا ہے جس کے بعد میں موت کی جواب دہی کے موقع پر سرخرو ہو سکوں. فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. یعنی میں دنیا میں مومن بن کر رہوں، اللہ کے ماننے والوں میں سے ہو کر رہوں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. امرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا، اور حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ سیدھا اسی دین کی طرف کر لو. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنو. یہ دعوت کا خلاصہ سامنے رکھ دیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام مجھے ملا ہے یا جو ہدایت مجھے کی گئی ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ میرے اندر جس خدا کے لیے غایت درجہ بلکہ آخری درجے میں طلب رکھی گئی ہے، میں اس کو پہچانوں، اس کی معرفت حاصل کروں اور ایمان لاؤں. وہ ایمان جب پیغمبروں کی دعوت بنے تو اس کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ جو پیغمبر بتائیں کہ یہ وہ ذات ہے، یہ اس کی صفات ہیں، یہ اس کی سنن ہے، میں اس کو قبول کروں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے دین بنانا شروع کر دوں، بلکہ سیدھا اسی دین کی طرف، یعنی اللہ کی توحید پر مبنی اسی دین کی طرف، اللہ کے بتائے ہوئے اسی دین کی طرف اپنا رخ کر لوں، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو. یعنی ولا تکونن من المشرکین، سامنے چونکہ مخاطبین شرکی کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ساری بحث ہی اصلاً توحید اور شرک کی بحث ہے. تو اس لیے یہ صاف صاف بتا دیا کہ میں تو ابراہیم کے اصل دین کی دعوت دے رہا ہوں. ایک مسلم حنیف کی حیثیت سے ابراہیم نے اس سرزمین میں جس دین کی بنیاد رکھی تھی، جس کی اولین عبادت گاہ کی تعمیر نو کی تھی، جہاں توحید کا مرکز بنایا تھا، میں اسی دعوت، اسی توحید اور اسی دین کا علمبردار ہوں. اور میں نے اس کی طرف اپنا رخ بالکل سیدھا کر لیا ہے. میں دائیں بائیں مڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کوئی مصالحت، کوئی ترغیب، کوئی حرص مجھے اس جانب متوجہ نہیں کر سکتی. میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور توحید پر قائم ہوں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مجھے یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. یعنی مجھے بتا دیا گیا ہے کہ مجھے عبادت کس کی کرنی ہے، معبود کس کو ماننا ہے، کس کو پکارنا ہے، کس سے دعا کرنی ہے. یہ توحید ہے جس پر مجھے قائم کیا گیا ہے، اور یہی سیدھا دین ہے، یہی دین حنیف ہے. تو میں اس پر قائم ہوں، اور مجھے اس میں کوئی انتخاب کا حق نہیں دیا گیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر خدا تک پہنچنے کے 10 راستے ہو سکتے ہیں. ایک راستہ شرک کا بھی ہے، ایک راستہ صوفیانہ مراقبوں اور مشقوں اور ریاستوں کا بھی ہے، ایک راستہ فلاں اور فلاں بھی ہے. فرمایا کہ میرے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وہ ہے کہ جو مجھے وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہے. اور یہ صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے دین میں، تمہارے عقائد میں، تمہاری ایمانیات میں
شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تنہا ایک معبود کو مانو اور تنہا ایک معبود کی عبادت کرو، اور مجھے انتخاب کا حق نہیں دیا گیا، اس کو واضح کر دیا۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر یہی کرو گے، یعنی شرک کی کوئی چیز اپنے دین میں داخل کر لو گے، شرک کے ساتھ کوئی مصالحت کر لو گے، شرک کے ساتھ کمپرومائز کر لو گے، تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے انتخاب کی چیز نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت تم بھی یقیناً ظالموں میں سے ہوگے۔ یعنی صرف یہی نہیں، جو اس وقت تمہارے مخاطبین تمہارے قوم کے لوگ ہیں، یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بن کر قیامت میں اٹھیں گے، پھر تم بھی اسی جگہ پر کھڑے ہوگے۔ مجھے یہ بتا دیا گیا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں تو میں ایک دعوت دے رہا ہوں اور میں اگر اس سے انحراف کر لوں یا دعوت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس میں کوئی ترمیم کر لوں یا اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں یا کسی معاملے میں ذرا تمہاری بات مان لوں تو میں بچ جاؤں گا۔ نہیں، مجھے بھی بتا دیا گیا ہے کہ پھر ان ظالموں میں اور تمہارے ظلم میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، یہ سب ایک ہی انجام کو پہنچ جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے۔ اب یہ توحید کے تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مخاطبین یہ بات سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں ان سے کیا کہہ رہا ہوں اور میری دعوت کیا رہی ہے اور میرا پیغام کیا رہا ہے، یہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ ایک لحاظ سے اس سورہ میں یہ خاتمے کی جگہ ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ یہ جتنی صورتیں بھی اب آئیں گی ان کا لب و لہجہ کم و بیش یہی ہوگا۔ بات شروع ہوگی، استدلال کیا جائے گا، انذار عام کا انداز ہوگا، لیکن بات آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھے گی اور پھر وہ بات شروع ہو جائے گی جس سے معلوم ہوگا کہ اب ان سے الگ ہونے کا وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہونے والا ہے، اب سامنے اللہ کا فیصلہ کھڑا ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب اللہ کا حکم آ جائے۔ اور اس کو بیان کیا ہے پہلے، جس طرح کے پیچھے کی آیات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ فیصلہ یہ ہونا ہے کہ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو نجات ملنی ہے اور ان لوگوں کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا جانا ہے۔ یہ فیصلہ اب سامنے نظر آ رہا ہے، تو آخر میں صاف طریقے سے ان کو بتا دیا جائے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، یعنی اب میرے اور تمہارے درمیان کسی مصالحت کا کوئی موقع باقی نہیں رہا۔ تو اس میں توحید کی وضاحت کی ہے، یعنی پہلے یہ کہا کہ توحید ہی اصل دین ہے، میں اسی پر قائم ہوں، مجھے اسی پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کسی کج پیچ کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ توحید جب واضح ہو گئی ہے تو پھر اس کو بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی شائبہ شرک کے مانا جانا چاہیے۔ میں اس ہدایت پر کھڑا ہوں اور میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے تنبیہ کر دی گئی ہے اور وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جا سکتا، اور یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ سب تمہارے بنائے ہوئے معبود ہیں، تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں، یہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس میں میرے پاس کوئی انتخاب نہیں ہے، مجھے اس دنیا میں توحید کی گواہی دینی ہے، اگر میں توحید پر قائم ہوں تو میرے لیے نجات ہے، اور اگر نہیں ہے تو میں جس انجام کی تمہیں خبر دے رہا ہوں، اگر میں بھی شرک کو اختیار کر لوں گا تو میرا انجام بھی وہی ہوگا، اس میں کوئی تفریق نہیں۔ اب اس کی مزید وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کا نظم کس اصول پر چلایا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو دنیا میں پیش آیا ہے، اور دنیا کی علمی تاریخ کو جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک تو شرک کی روایت ہے، یعنی اگر آپ تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آفاقی سطح پر معاملات کی نوعیت کیا رہی ہے۔ قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ ابتدا تو توحید سے ہوئی، اللہ نے ایک پیغمبر سے دنیا کی ابتدا کی، اپنی ہدایت سے اس کو نوازا، اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ یعنی اگر ہم سے وہ دین جو ہمیں دیا گیا ہے
اس کی تفصیلات پر بھی عمل مطلوب ہے، تو پھر انسانیت کا کوئی دور بھی ایسا نہیں ہو سکتا، 2 دن بھی ایسے نہیں ہو سکتے کہ جس میں ہم اپنی اس فطرت کو خود دریافت کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ پھر پہلے دن ہی اللہ کی ہدایت بھی آنی چاہیے، چنانچہ وہ آئی اور آدم علیہ السلام کو ایک پیغمبر کی حیثیت سے اس دنیا میں ابو الآباء کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ اب جو ان سے ابتدا ہو گئی تو قرآن ہی نے یہ بتایا ہے کہ ایک عرصہ ایسا گزرا جس میں بالکل صحیح دین پر لوگ قائم تھے، غلطیاں کرتے تھے، گناہ بھی ہو جاتے تھے، خود آدم کے بیٹوں سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، لیکن اس سب کے باوجود اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے رب ہی کو پوجتے تھے، اسی سے متعلق تھے، اسی کے سامنے قربانیاں کرتے تھے، اسی کی نماز پڑھتے تھے، اسی سے دعائیں کرتے تھے اور سب کچھ اسی سے چاہتے تھے۔ یعنی توحید کے معاملے میں یہ اصل دین کہیے، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ پھر جو دور آیا اس میں پہلے مرحلے میں شرک بطور ایک نظریے کے داخل ہوا۔ یعنی شرک جب داخل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد انسان کے توہمات پر ہے، اور تاریخی لحاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اس کائنات سے متعلق جو بعض حقائق بتائے تھے انہی کی غلط تعبیر کر کے ابتداً شرک پیدا کر لیا گیا۔ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، غیر مرئی ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ اس کائنات کے نظم کی ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو چیز انہیں کہی جاتی ہے وہ اس دنیا میں نافذ کر دیتے ہیں۔ تو ان کی حیثیت خدام کی ہے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے، لیکن جب یہ تصور دے دیا گیا کہ فرشتے ہیں، ایک غیر مرئی مخلوق ہے اور ان کی بڑی قوتیں ہیں اور وہ ایک بڑی برتر مخلوق ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان سے نیچے لیکن اسی طرح کی ایک غیر مرئی مخلوق جنات بھی ہیں، تو ان دونوں تصورات نے شرک کے لیے بنیاد فراہم کر دی۔ یعنی اب گویا لوگوں کے تصور میں یہ بات آنے لگ گئی کہ ہم سے ماوراء کچھ ایسی قوتیں بھی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس بات کو آگے بڑھا کے پھر بہت سے توہمات اور بہت سی میتھالوجی وجود میں آئی، لیکن ابتدا یہیں سے ہوئی۔ یعنی پیغمبروں کی دی ہوئی ایک اطلاع کو غلط تعبیر کیا گیا، تو اس سے شرک پیدا ہو گیا۔ شرک پیدا ہو گیا تو شرک کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ، خواہ وہ توحید پر مبنی ہو یا شرک پر مبنی ہو، ایک دوسری چیز ہے جو انسان کی اولین ضرورت بن گئی۔ خاندان کے بعد، خاندان کا ادارہ تو اللہ کا قائم کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے زوجین کی صورت میں پیدا کیا ہے اور وہ بنتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد جو چیز پیدا ہوئی وہ ایک نظم سیاسی ہے۔ ہر جگہ قبیلے کی سطح پر کہیے ایک نظم بنانا پڑ گیا، اس لیے کہ انسان کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے، اس کے سوء استعمال سے فساد پیدا ہوتا ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے اور لوگوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے کوئی نظم بنانا ضروری ہو جاتا ہے، تو معاشرے کی سیاسی تنظیم اس کے ساتھ ہی پیدا ہو گئی۔ سیاسی تنظیم میں اصل چیز تو قوت تھی، یعنی اگر کوئی آدمی فی الواقع لوگوں کے اوپر اپنے جسم کے لحاظ سے برتری رکھتا ہے، جسمانی قوت کے لحاظ سے برتری رکھتا ہے، ذہانت کے لحاظ سے برتری رکھتا ہے، تو اس وقت کے قبائلی تمدن میں وہ ایک لحاظ سے قیادت کا اہل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح مختلف صلاحیتوں کے لوگ پیدا کرتا ہے، اسی طرح قیادت کے لیے حوصلہ مند شخصیتیں بھی پیدا کرتا ہے، لیکن ان شخصیتوں کا اگر ایک مرتبہ لوگوں کے ہاں غلبہ ہو جائے کسی وجہ سے، تو پھر کیا اس غلبے کو بار بار لوگوں کی رائے پر چھوڑا جائے گا؟ اس چیز کو بہت دیر بعد انسان نے مانا ہے، ورنہ قوت فیصلہ کن ہو جاتی تھی۔ مختلف لوگوں کے ہاتھ میں تلوار بندوق جو کچھ بھی آئے گا وہ اس کی بنیاد پہ اپنا تسلط، اپنا استیلا قائم کر لیں گے۔ تو بادشاہ بنیں گے یا حکمران بنیں گے یا آمریت وجود میں آئے گی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کسی نظریے کی ضرورت ہوگی۔ اس میں شرک نے بہت غیر معمولی کردار ادا کیا۔ یعنی گویا یہ بات لوگوں کو باور کرا دی گئی کہ یہ بادشاہ اور یہ حکمران خدا کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، جس کو اقتدار ملتا ہے خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ اگر کسی جگہ جنگ ہوتی ہے اور کوئی فاتح ہو جاتا ہے تو یہ خدائی کے اذن سے ہوتا ہے، اور پھر چونکہ اسے لوگوں کو عدل فراہم کرنا ہے اور ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کرنی ہے تو اس میں خدا بولتا ہے۔
اور اس طرح گویا اوتار بادشاہوں کا اور حکمرانوں کا تصور پیدا ہوتا چلا گیا۔ تو شرک نے پہلے مرحلے میں ایک نظریے کی جگہ سے جنم لیا اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے لیے سیاسی نظم کی بنیاد بھی بن گیا، حکومتوں کی بنیاد بھی بن گیا۔ یہ وہ پہلو ہے جس میں فرعون یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، یعنی اس میں اسے کوئی شبہ نہیں تھا کہ اس کائنات کا خالق کون ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو بھی دیوی دیوتا ہیں یا آسمانی مخلوقات ہیں یا غیر مرئی ہستیاں ہیں، میں ان کا اوتار ہوں اس زمین کے اوپر، تو زمین کا خدا میں ہوں، اور میرے علاوہ تمہارا کوئی اور برتر خداوند نہیں ہے۔ یہ جو شرک نے یہ چیز پیدا کی، اس نے ظاہر بات ہے کہ جب سیاسی قوت اس کے ہاتھ میں دے دی تو صدیوں تک کم و بیش معلوم تاریخ میں 3,500 سال تک مشرکانہ تہذیب ہی دنیا کی غالب تہذیب رہی ہے۔ دنیا میں ہر جگہ اسی کا غلبہ رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، کئی ہزار سال تک پیغمبروں نے اس تہذیب کے خلاف جدوجہد کی، یعنی بار بار آ کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے، تنبیہ کی ہے، اور کسی نے ان کی نہیں سنی۔ یعنی اس وقت تو پیغمبروں کی بات سننے والوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہے، کسی نے نہیں سنی۔ یہ داستان ہے جو قرآن سنائے گا آگے سورہ ہود میں، اس کو یہی بنیاد سے سمجھ لینا چاہیے کہ بار بار پھر مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے آ کے انذار کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ یہ ہے کہ کسی جگہ ایک کشتی کے مسافر مل گئے، کسی جگہ بیوی بھی ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، کسی جگہ 2-4 ساتھی مل گئے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی اتنا غلبہ ہے اس تہذیب کا، اتنا غلبہ ہے اس کے بنیادی تصورات کا، اتنا غلبہ ہے اس کی طاقت اور اقتدار کا کہ اس کے مقابلے میں پیغمبر کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی۔ مشرکانہ تہذیبوں میں ہزاروں سال تک انسان جیتے رہے ہیں۔ یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک تبدیلی آئی، تو وہ تبدیلی صرف یہ نہیں تھی کہ فکر کی غلطی واضح ہو گئی۔ قرآن جیسی کتاب نے شرک کے تار و پود بکھیر کر پھینک دیے۔ جو کچھ شرک خود مذہبی گروہوں میں جیسے مسیحیوں میں آ گیا تھا، اس کی بھی تحلیل کر دی۔ اگر وہ یہود میں آیا تھا تو اس کی بھی تحلیل کر دی۔ تو ایک تو فکری جنگ تھی جو قرآن نے آ کے فتح یاب ہو کے لڑی، یعنی یہ بتا دیا کہ توحید یہ ہے، اس کے تقاضے یہ ہیں، شرک یہ ہے، اس کی غلاظت اور نجاست یہ ہے۔ ایک تو اس کا فکری پہلو ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہوا، اور وہ یہ کہ صرف یہ فکری سطح پر بات نہیں کہی گئی، بلکہ یہ اس بات کا اعلان بھی تھا کہ اوتار ختم ہو گئے، بادشاہ جو اس بنیاد پر حکومت کرتے تھے ان کا استدلال ختم ہو گیا، دنیا میں مشرکانہ تہذیب اب کبھی بھی برتری کے مقام پر کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یہ سب کس طرح ہوا؟ کیا محض فکری گفتگوؤں سے ہو گیا؟ کیا محض قرآن کو پڑھ کر سنانے سے ہو گیا؟ یہ اصل میں اس انقلاب کے نتیجے میں ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی متمدن دنیا پر اپنی توحید کا غلبہ قائم کر دیا، یعنی سیاسی غلبہ قائم ہو گیا اللہ کے پیغمبروں کا۔ تو پہلے دور کا اس طرح خاتمہ ہوا، یعنی مشرکانہ تہذیبوں کا دور اس کے ساتھ غلبے کے مقام سے ہٹا دیا گیا۔ اب غلبہ کس کا تھا؟ غلبہ توحید کو ماننے والوں کا غلبہ تھا، اور جب یہ غلبہ سیاسی سطح پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ تہذیبی سطح پر بھی معاشرے کی تنظیم میں ہر جگہ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ برا بھلا اس میں کمزوری بھی ہوتی ہے، لیکن ایک عمومی غلبہ قائم رہتا ہے۔ اس کو اگر کبھی سمجھنا ہو تو شاہ اسماعیل کی کتاب منصب امامت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنے زمانے میں کھڑے ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ حکمرانی مسلمانوں کی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے کہ جو آخر دم تک وہ کہتے ہیں کہ قائم ہے؟ وہ چیز یہی ہے کہ ظاہر کے لحاظ سے توحید کا، پیغمبروں کے ماننے والوں کا غلبہ قائم ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ذرا اس سے وسیع تناظر میں ہمارے زمانے کے بعض بڑے مورخین نے دیکھا ہے، جنہوں نے تاریخ کی تحلیل کی ہے۔ چنانچہ ول ڈیورا نے اسٹوری آف سویلائزیشن میں اس پورے دور کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ایج آف فیتھ کا عنوان ہے، عصر الایمان، یعنی ایمان کا غلبہ قائم ہو گیا۔ تہذیب پر اس کا غلبہ تھا، سیاست پر اس کا غلبہ تھا۔ اس پر 1000 سال کے قریب گزرے، اس کے بعد
پھر کچھ دوسری قوتیں، دوسرے نظریات سامنے آنے لگ گئے، اور وہی آنے چاہیے تھے۔ یعنی شرک زندہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنا دور ختم کر چکا، وہ رہے گا، لوگ مانتے بھی رہیں گے، لیکن دنیا پر تہذیبی سطح پر شرک کا غلبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد توحید کا غلبہ قائم ہوا، اس کا دور آیا، توحید زیر بحث ہوئی، توحید کے پاس طاقت آئی، اس نے ایک بڑی تہذیب کو وجود بخشا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا، یہی کہ اس بنیادی مقدمے ہی کو چیلنج درپیش ہو جائے کہ توحید اور شرک تو بعض کی بحثیں ہیں، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے بھی یا نہیں، اور ہے تو کیا ہے۔ تو اس میں بھی بالکل تدریجی طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی دنیا میں اختیار ہوا۔ پہلے مرحلے میں خدا کو اس کائنات کے ساتھ غیر متعلق کیا گیا، جس کو آپ ڈیزم کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بتدریج وہ نوبت آ گئی کہ جس میں الحاد یا خدا کے انکار تک، یا کہہ سکتے ہیں آپ کے اس تشکیک تک نوبت پہنچ گئی جو نتیجے کے لحاظ سے انکاری ہوتی ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر اس ساری بحث کو قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ وہ اس کائنات کو بنانے کے بعد اس سے غیر متعلق نہیں ہو گیا۔ یاد رکھو اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی وہ حی اور قیوم ہے، وہ اس کائنات میں ایک زندہ خدا ہے، وہ اس کے عرش پر متمکن ہے، وہ اس کا نظم چلا رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے کچھ قوانین بنا دیے ہیں اور وہ قوانین چل رہے ہیں، عام حالات میں وہ اس میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن یہ کہ وہ اس سے غیر متعلق ہو گیا ہے اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ پوری طرح ایک ایک فرد کو دیکھ رہا ہے۔ مزید وضاحت کی یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اب ختم ہو رہی ہے سورہ۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، ان سے کہو کہ لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ تمہیں سنایا گیا ہے یہ کسی فلسفی کی باتیں نہیں ہیں، یہ توہمات نہیں ہیں، یہ متخیلے کی کار فرمائی نہیں ہے، یہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے، اور اب اس کے کچھ نتائج ہیں تو سن لو۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو بھٹکے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ یعنی اب تم اپنے ذمہ دار ہو، ہر شخص انفرادی سطح پر ذمہ دار ہے، کوئی اپنی ذمہ داری نہ اپنے پادریوں پہ منتقل کر سکے گا، نہ براہنوں پر، نہ مولویوں پر۔ ہر شخص اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اور یاد رکھو جس نے ہدایت قبول کی اس کا نفع اسی کو ملے گا، اور جس نے اپنے آپ کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں۔ یعنی میں نے جو کرنا تھا کر دیا، جو دعوت پہنچانی تھی پہنچا دی، اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس پر میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو جہاں بات پہنچ گئی ہے تو یہ اعلان برات ہے جو اتمام حجت کے بعد اور عذاب سے پہلے ہر پیغمبر کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف صورتوں میں اسی طرح آئے گا، بار بار آئے گا۔ تو یہاں یہ کہا ہے کہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں بیٹھا ہوا۔ واتبع ما یوحی الیک، رخ پھیرا اور پیغمبر سے کہا بس بات پوری ہو گئی، اب اے پیغمبر تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی ان کی باتیں ان کے لیے چھوڑ دو، یہ اپنی یاشخائیوں میں اسی طریقے سے الجھے رہیں، یہ جن تاریکیوں میں بھٹکنا چاہتے ہیں اب ان میں بھٹکیں۔ توحید کی جو دعوت تمہیں دی جا رہی ہے، جو حکم تمہارے لیے ہے، جو شریعت تم تک پہنچائی گئی ہے، اور اب اس عدالت کے لیے بھی جو ہدایت تمہیں وحی سے کی جاتی ہے بس اس کی پیروی کرو۔ کسی کے ساتھ نہ بحث کی کوئی ضرورت باقی رہ گئی ہے اور نہ ان کے ساتھ کسی مصالحت کا کوئی امکان ہے۔ اور فرمایا وصبر، صبر سے کام لو۔ یعنی ظاہرہ آخری مرحلے میں یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ پیغمبر بھی محسوس کرتا ہے کہ میں نے برسوں دعوت دی ہے تو اب نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ فرمایا نتیجے کا وقت ہمارے پاس ہے، وصبر،
اور کب تک؟ حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ وہی فیصلہ ہے جو پیغمبروں کی بعثت کے بعد اسی دنیا میں کیا جاتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔